Welcome to Lecture 7 of Course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹرسٹ کی بات کی، سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، ڈسکاؤنٹ کی ہم نے بات کی. یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے، اس کی ہم نے کئی ایکسرسائزز کی. جسٹ ایز اے پاسنگ ریفرنس میں نے انیوٹی کی بات کی تھی. تو اس لیکچر میں ایک ٹاپک جو ہماری انٹرسٹ کا ہے وہ ہے انیوٹی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ایکسپوننٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم نے شروع میں ایک ایگزامپل کی تھی، ایک ورک شیٹ بھی بنائی تھی، تو اس کو دوبارہ دیکھیں گے. اور تیسری بات کہ لینئر ایکویشنز کیسے حل کی جاتی ہیں، ان کی ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے. تو آئیے اب سلائیڈس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک، سب سے پہلا ٹاپک کون سا. سب سے پہلے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ماڈیول 2 میں کون سے لیکچرز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کورس میں 8 ماڈیول ہیں، جن میں سے پہلے 4 ماڈیول ارتھمیٹک، میتھمیٹیکل اور آخری 4 ماڈیول اسٹیٹسٹکس میں ہیں. تو یہ ماڈیول 2 وچ ریلیٹس ٹو میتھمیٹکس، اس میں آپ نوٹ کریں کون سے لیکچرز ہیں. ایکسپوننٹس اینڈ ریڈیکلس اور لینئر ایکویشنز، یہ لیکچر 7 میں ہے. انویسٹمنٹس لیکچر 8 میں، ان پہ تفصیل سے اسٹڈی کی جائے گی. ایک اور ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، میٹریسز. ان کی بڑی وائڈ اپلیکیشنس ہیں، یہ کئی جگہ پہ آپ میٹریسز بھی دیکھیں گے. تو یہ لیکچر 9 میں میٹریسز پہ باتیں ہوں گی. پھر ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ریشوز، پروپورشنز، انڈیکس نمبرز پہ ہوگا، یہ لیکچر 10 ہے. تو یہ ماڈیول 2 میں جو لیکچر ہم کور کر رہے ہیں وہ ان ٹاپکس میں ہیں. لیکچر 7 میں کیا ہم کر رہے ہیں کہ ایک تو ریویو آف لیکچر 6 بریف سا ہم نے آلریڈی کر لیا. دین وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ ایکسپوننٹس اینڈ ریڈیکلس، سمپلیفائی الجبرائک ایکسپریشنز کیسے ان کو کیا جاتا ہے، سالو لینئر ایکویشنز ان ون ویریبل ان کو کیسے کیا جاتا ہے، ری ارینج فارمولاز ٹو سالو فار اینی آف اٹس کنٹینڈ ویریبلس، یعنی وہ فارمولے، وہ لینئر ایکویشنز جن میں ویلیوز دی گئی ہیں ان کو ہم کیسے ری ارینج کر کے تو کیسے ویریبلس کی ویلیوز نکال سکتے ہیں. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اس سلائیڈ پہ انیوٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. انیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آپ ایک کار خریدنے جا رہے ہیں انسٹالمنٹ پہ، ایک سرٹن پرنسپل اماؤنٹ ہے، ایک خاص آپ نے پیمنٹ پر منتھ کرنی ہے. کار ڈیلر آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہے اور ورک آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے انیوٹی یعنی سیکوینس آف پیمنٹس اس کو کہتے ہیں، کیا ہونی چاہیے. انٹرسٹ ریٹس انہوں نے آلریڈی فکس کیے ہوئے ہیں، چارجز ان کے فکسڈ ہیں. تو یہ انیوٹی کی کیلکولیشنز بڑی امپورٹنٹ. تو آئیے ہم اس کو دیکھیں کہ انیوٹی ہے کیا، کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یہ ایگزامپل کے ساتھ اس کو آپ یہاں دیکھیں کہ ویلیو یہاں سلائیڈ پہ شو کی جا رہی ہے 4000، کہ آپ نے ایک فریج خریدا ہے، وہ 4000 کا چھوٹا فریج ہے، اور آپ نے کہا کہ جی ڈاؤن پیمنٹ میں 1000 کر سکتا ہوں اور باقی اماؤنٹ میں 20 انسٹالمنٹس میں ایچ آف 200 روپیز کر سکتا ہوں. تو اب یہ انیوٹی یہ ہوئی کہ سیکوینس آف پیمنٹس آف ایکول انٹرول آف ٹائم، کہ جس میں ہر مہینے آپ 200 روپیہ دے رہے ہیں. تو یہ انیوٹی کیلکولیشن اس کو کہیں گے. ٹائم از کالڈ پیمنٹ انٹرول. تو یہ انیوٹی کی
آپ کہہ لیں کہ ایکسپلینیشن ہے. آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں. اب کچھ نوٹیشنز، چونکہ کچھ فارمولے استعمال کیے جاتے ہیں ان کیلکولیشنز میں، اس میں نوٹیشنز دیکھ لیجیے. آر، اسمال آر یا کیپٹل لیٹر میں آر. دس از یوزڈ فار اماؤنٹ آف انیوٹی. آر کا استعمال اس کیس میں اماؤنٹ آف انیوٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. این از نمبر آف پیمنٹس. آئی از انٹرسٹ ریٹ پر conversion period. S is accumulated value and A is discounted or present worth of an annuity. تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں بھی. اگر آپ کے پاس 100 روپے آئے اور آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور لیٹ سے 10% آپ کو ریٹرن ملتی ہے، تو اس 100 روپے کی ویلیو آفٹر 1 ایئر 110 روپے ہو جائے گی. اب کمپاؤنڈ انٹرسٹ پچھلے لیکچر میں آپ نے سیکھا تھا، تو اٹ مینس کہ اب جو انٹرسٹ ہے نیکسٹ پیریڈ کا، نیکسٹ ایئر، تو وہ 10% 110 پہ اپلائی کرے گا. سو اٹ مینس کہ ویلیو آف مائی انویسٹمنٹ آفٹر 2 years از 121. تو یہاں پہ ٹرم جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے accumulated ویلیو. accumulation جو ہوتی ہے، accumulating یعنی جمع کرنا، accumulate ہو کے ویلیو ایٹ اینڈ آف دا ٹرم، اس کو accumulated ویلیو کہتے ہیں. یعنی 121 اس ایگزامپل میں آفٹر 2 years از دی accumulated ویلیو. تو یہ تو تھا accumulated ویلیو 121 جو 2 سال کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ کی ویلیو ہوئی. اب آفٹر 2 years جو ویلیو ہے اس کو اگر آج دیکھتے ہیں تو آج اس کی ویلیو تو 100 روپیز ہی ہے. تو ان ادر ورڈس اگرچہ پہلے سال میں ویلیو 110 ہوئی اور نیکسٹ ایئر ویلیو 121 ہوئی، تو اگر ہم ان کو ایڈ کریں اور آج کی ویلیو میں اس کو دیکھیں تو دیٹ ویلیو از کالڈ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو. اس کو دوبارہ میرا خیال ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر 100 روپیز 1 سال کے بعد 110 روپے ہو جاتے ہیں اور 110 روپے کو ہم کہیں گے accumulated ویلیو ہے، اور آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو 110 روپے ڈسکاؤنٹڈ ویلیو از 100. یعنی ان ادر ورڈس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ویلیو بڑھ رہی ہے لیکن چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. یہ اگر چیزوں کی قیمتیں بھی 10% بڑھ گئیں تو اگرچہ آپ کے پاس 110 روپے آ گئے تو ان کی ریئل ویلیو تو 100 روپیز ہی ہوئی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کیلکولیشنس میں جو بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو ہم ایئر 0 یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اس میں ڈسکاؤنٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں. اور یہ ڈسکاؤنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے، مثلا اس کیس میں ملٹیپلیکیشن فیکٹر ایئر 1 میں 1.01 یعنی 1 پلس انٹرسٹ ریٹ ڈیوائڈیڈ بائی 100، تو 1.10 پلس 100 1.1 ہوا. تو اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو ہم استعمال کریں گے اور 110 کو جب آپ 1.1 پہ ڈیوائڈ کریں گے یعنی ملٹیپلیکیشن فیکٹر کے ساتھ، تو آپ کے پاس ڈسکاؤنٹڈ ویلیو 100 آ جائے گی. اب یہی چیز آگے دیکھیے کہ اگر آپ ایئر 2 میں جو ویلیو ہے 121
وہاں ملٹیپلیکیشن فیکٹر 1.1 پہلے سال کا تھا، تو اس کو ملٹیپلائڈ بائی 1.1 فار دا نیکسٹ ایئر، یہ 1.21 آ جائے گا. تو 121 ویلیو کو جب 1.21 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا تو اس کا ڈسکاؤنٹڈ کیس بھی وہی بنتا ہے، یعنی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو آفٹر ایئر 2 از آلسو 100. تو یہ ساری جتنی بھی کیلکولیشنز فائنینشیل انالیسز میں کی جاتی ہیں، یہ ساری اس ٹائپ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ جو فور کاسٹڈ فگرس ہیں ان کو ملٹیپلیکیشن فیکٹرز پہ ڈیوائڈ کر کے ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی ویلیو جب ایئر 0 میں آپ دیکھیں گے تو وہ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہوگی. سو ان ادر ورڈز یہ جو فریج ہم انسٹالمنٹس پہ خریدنے جا رہے ہیں آج تو اس کی ویلیو 4000 ہے، سو وچ مینس کہ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو از 4000. جب آپ انٹرسٹ اس میں ایڈ کر کے وہ ساری ویلیو ایٹ اینڈ آف دا پیریڈ اس ویلیو کو دیکھیں گے، ایکومولیٹڈ، اس کو ایکومولیٹڈ ویلیو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس ایکومولیٹڈ ویلیو کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ول بی 4000. تو آئیے سلائیڈ کو فردر دیکھیں. ایکومولیٹڈ ویلیو کا فارمولا ذرا ملاحظہ کریں. ایک طریقہ ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا کہ ایکومولیٹڈ ویلیو از پیمنٹ ملٹیپلائڈ بائی دی ایکومولیشن فیکٹر. اب ایکومولیشن فیکٹر جو یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے جب پیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ اوپر دو فارمولے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایکول ٹو آر. یہ پچھلی نوٹیشن ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آر تھا انیوٹی یعنی اماؤنٹ آف انیوٹی، این از نمبر آف پیمنٹس، آئی از انٹرسٹ، ایس ایکومولیٹڈ ویلیو ہے اور اے ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے. تو ادھر آر انیوٹی ہوئی اور آئی جو ہے یہاں پہ آئی ایز انٹرسٹ ریٹ شو کیا جا رہا ہے، اور این از دا پیریڈ ان ایئرس یا ان منتھس یا ان کوارٹرز. یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کون سا پیریڈ استعمال کر رہے ہیں. تو پہلے فارمولے میں آپ نے یہ دیکھا کہ اٹس ڈیوائڈیڈ بائی دی انٹرسٹ ریٹ، اور دوسرے میں آپ انیوٹی کو یعنی پیمنٹ کو اس ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو ایکومولیٹڈ ویلیو نکال رہے ہیں. ایکومولیشن فیکٹر کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، یہ اے ایف میں نے ود ان بریکٹ لکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آئی از 4.25% اور پیریڈ از 18. یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ ویدر اٹس 1 month اور کوارٹر، یہ کوارٹر ویسے لگ رہا ہے چونکہ یہ 4.25% تقریباً اٹ مینس کہ سال میں 17% انٹرسٹ بن جائے گا. تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایکومولیشن فیکٹر 1 پلس انٹرسٹ ریٹ یعنی 0.0425 ریز ٹو دا پاور 18، یعنی یہ کیسے ہوا کہ 1 پلس یہ جو 4.25% تھا اس کو 100 پہ ڈیوائڈ کیا گیا تو یہ وہ فیکٹر نکل آیا. اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو آپ ریز ٹو دا پاور 18 جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کمپاؤنڈیڈ ویلیو نکال رہے ہیں اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ وہ کیا ہوگی، اور اس کو پھر آپ 1 کے ساتھ اس میں سے 1 کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ ایکچوئل ویلیو جو ہے 26.24 آ رہی ہے. اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ یہ -1 سے کیوں کیا جا رہا ہے. یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ بیسکلی ویلیو نکالنے کے لیے اگر 100 ویلیو ہے تو ہم ایک طریقہ استعمال کر رہے ہیں کیلکولیشن کا کہ اگلے سال کیا ویلیو ہوگی، کہ اگلے سال ہم نے ملٹیپلیکیشن فیکٹر استعمال کیا اور وہ جو پچھلی اگزامپل تھی 10% والی کہ 1.1، تو اس کو جب ملٹیپلائی کر رہے ہیں 100 سے تو جواب 110 آ رہا ہے. تو اب اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر میں 1 تو ویسے ایڈ ہو گیا، جو اصل ایڈیشن تھی وہ تو 0.1 تھی. تو اس کامن فیکٹر کو
چونکہ ہم نے نکالنا ہے تاکہ ہم صرف جو ایڈیشن ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے. تو فیکٹر کو 1.1 میں سے اگر آپ 1 کو نکال دیں گے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس صرف ایکچوئل جو ویلیو ہے وہ آ جائے گی، یعنی ایکچوئل ایڈیشن. تو اس وجہ سے جہاں بھی یہ فارمولا اس ٹائپ کا آپ دیکھیں اس میں یہ -1 آپ کو نظر آئے تو ریممبر کہ یہ وہ اوریجنل جو ویلیو تھی، یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو تو صرف ایک کیلکولیشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مائنس کیا جا رہا ہے. تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں کہ یہاں پہ ایکومولیشن فیکٹر اب 26.24% ہو گیا. اب انیوٹی 10,000 یہاں پہ بن رہی ہے، تو ایکومولیٹڈ ویلیو آپ دیکھیں کہ 10,000 آپ انسٹالمنٹ یہ دے رہے ہیں 10,000، تو اس کو وہ فیکٹر آپ کے پاس آ گیا کہ 26.24 کا فیکٹر آ گیا اور جواب 260,240 ہوا. یہ بڑی دلچسپ اگزامپل ہے، چھوٹی سی، اور یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ یہ 26.24 ویلیو، اس کو ذرا کمپیئر کریں کہ یہ پیریڈ جو تھا اس پیریڈ کے حساب سے، یعنی آپ نے تو ویلیو آپ کی نارمل ویلیو وداؤٹ دس انٹرسٹ تو ہونی چاہیے تھی 18 انٹو 10,000، تو اب جواب نکل رہا ہے 10,000 انٹو 26.24، یعنی فیکٹر 18 کی بجائے 26.24 بن گیا. تو اس یہ وجہ یہ کہ یہ وہ انٹرسٹ کی وجہ ہے. تو اس طرح سے ایکومولیٹڈ ویلیو ہم انیوٹی ملٹی پلائڈ بائی ایکومولیشن فیکٹر نکال سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ڈسکاؤنٹڈ ویلیو، یہ میں بیسک کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ویلیو آف آل پیمنٹس ایٹ دا بگننگ آف ٹرم آف انیوٹی، اور یہ برابر ہے پیمنٹ یعنی وہی وہ جو انیوٹی والی پیمنٹ ہے، اور انٹو ڈسکاؤنٹ فیکٹر. اب ڈسکاؤنٹ فیکٹر دیکھیں اس کا فارمولا کہ 1 - 1 بائی 1 + i ریز ٹو دا پاور n، اور پھر اس کو اس ساری ٹرم کو i پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ کے پاس نکل آیا جو اس کیس میں 6.595 بنتا ہے. تو اس کو جب پیمنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ فگر آپ کے پاس ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہو جائے گی. اس سلائیڈ پہ صرف ڈسکاؤنٹ فیکٹر کی کیلکولیشن کی جا رہی ہے. اب بریف ریویو کہ 2 فیکٹر ہم نے اسٹڈی کیے. ایک تھا ایکومولیٹڈ ویلیو کو نکالنے کے لیے ایکومولیٹنگ فیکٹر یا ایکومولیٹڈ فیکٹر. تو وہ جو اینڈ آف دا پیریڈ ویلیو نکلتی ہے، انیوٹی کو جب اس سے ملٹیپلائی آپ کریں گے تو وہ ایکومولیٹڈ ویلیو نکل آئے گی. اب اگر ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ نکال لیں تو اس کو انیوٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس سے آپ کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو نکل آئے گی کہ آج کے روپے میں یہ جتنی پیمنٹس بھی کی جائیں گی یہ کتنی ٹوٹلی ہوں گی. اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر کی کیلکولیشن کی کیوں جا رہی ہے، یہ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز بیچی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگے کہ میری اصل رقم میں سے جو ایکچوئل پیمنٹ ہے وہ کیا بنے گی، مجھے کیا انٹرسٹ کتنا آئے گا، کتنے میرے ایکسپینسز کور ہو رہے ہیں. تو ہر سیلر انسٹالمنٹ کی جب کیلکولیشنز کرتا ہے تو ایکومولیٹڈ ویلیو کو دیکھتا ہے. اسپیشلی جو بائر ہے وہ اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے ٹوٹل میں کتنے پیسے دوں گا. مثلا گاڑی کی قیمت ہے 5 لاکھ روپیہ، لیزنگ پہ خرید لی، 5 سال میں پے کیا اور پتہ لگا کہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ 7.5 لاکھ پے ہوئی ہے. تو اب obviously دس از ناٹ جسٹ دی اوریجنل پرائس، اس میں وہ انٹرسٹ بھی شامل ہے، اس میں دوسرے چارجز شامل ہیں. تو یہ کیلکولیشنیں اس لیے کی جاتی ہیں ایٹ اینڈ آف دا پیریڈ تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ٹوٹل آپ کے پاس یہ کاسٹ ہوگی. ایز اے بائر یو آر انٹرسٹڈ، ایز اے سیلر
the company is interested to know how much money they actually earned. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. ایکومولیٹڈ ویلیو کی ایگزامپل ہے چھوٹی سی کہ یہاں پہ وہ 5.5% انٹرسٹ اپلائی کیا گیا, 2000 از انسٹالمنٹ, 8 از دا پیریڈ. جو انٹرسٹ یہاں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مے بی یہ 6 منتھلی پیریڈس ہیں. تو ارسپیکٹو کہ کون سا پیریڈ ہے, یہ ریز ٹو دا پاور 8 اس کو پھر انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ڈیوائڈ کیا گیا اور وہاں سے وہ فیکٹر نکل رہا ہے 11.95. اس کو 2000 سے جب آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ ویلیو 23,900.77 نکل رہی ہے. اب آئیے کچھ اگلا کام, اس سلائڈ پہ آئیے. اس سلائڈ پہ الجبرائک آپریشنز کی بات ہو رہی ہے. ایک ایکویشن دکھائی جا رہی ہے, x بریکٹ 2x ریز ٹو دا پاور 2 مائنس 3x مائنس 1. اب الجبرائک ایکسپریشنز میں مختلف کمبینیشنز آف نمبرز اور ویریبلس ہوتے ہیں. کچھ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, مثلا ایڈیشن اور سبٹریکشن سائنز ہیں. اس ایکویشن میں دیکھیے کہ یہاں پہ صرف سبٹریکشن سائن استعمال کیا گیا, 2x ریز ٹو دا پاور 2 مائنس 3x مائنس 1, یعنی دو جگہ پہ سبٹریکشن کا سائن استعمال ہو رہا ہے. اگلی سلائڈ پہ آئیے. آپریشنس ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. ایک آپریشن ہے جس کو مونومیل آپریشن کہتے ہیں, یعنی مونو سے ورڈ مونو سے مونومیل آپریشن, یعنی جس میں صرف ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے. اس کی ایگزامپل یہاں 3x ریز ٹو دا پاور 2 ہے. ایک دوسری ٹرم ہے بائی نومیل. بائی یعنی دو کو کہتے ہیں, 2 ٹرمز, اور یہاں پہ اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ 3x ریز ٹو دا پاور 2 پلس xy بائی نومیل ٹرم ہوئی. ایک ہے ٹرائی نومیل. ٹرائی کہتے ہیں 3 کو, جہاں پہ 3 ٹرمز ہیں, اور اس کی ایگزامپل ملاحظہ کیجئے 3x ریز ٹو 2 پلس xy مائنس 6y ریز ٹو دا پاور 2. اور ایک چوتھی ٹرم ہے جس کو پولینومیل کہتے ہیں. پولینومیل کا مطلب ہے پولی مینی کو کہتے ہیں, یعنی اگر سنگل ہے تو مونومیل, اگر 2 ہے تو بائنومیل, اگر 3 ہے تو ٹرائنومیل. اس کے بعد پھر جنرلائز کر دیا گیا کہ جتنی مرضی ٹرمز ہوں ان کو آپ کمبائن کر لیں, وہ پولینومیل اس کو ہم کہیں گے. کچھ اور ٹرمز بھی ہیں, اس میں مثلا ملٹیپلیکیشن میں فیکٹرز, یہاں دیکھیے کہ ایکس وائی لکھا ہوا ہے, ایکس وائی ایکول ٹو ایکس ملٹیپلیکیشن سائن اور پھر وائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ الجبرے کی ایکویشن لکھیں گے تو اس میں 2 لیٹرز اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے, لکھا نہیں جا رہا ایکس وائی از اکول ٹو ایکس ملٹیپلائڈ بائی وائی. تو ان ادر ورڈز اسیوم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اینڈ دے آر ملٹیپلائڈ بائی ایچ ادر. ایک اور جو سملر ٹرم ہے کہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, یہ اس کی ایگزامپل دیکھیں ڈویژن والی, کہ ڈویژن سائن یہاں پہ 36x ریز ٹو دا پاور 2y, اور پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے 60xy ریز ٹو دا پاور 2. تو ایک طرف تو لکھا جا رہا تھا اس طرح کے ملٹیپلیکیشن از انڈرسٹوڈ, لیکن جب آپ ڈویژن کی بات کریں گے تو اس میں یو ہیو ٹو شو دا ڈویژن, وہ آپ کو سائن استعمال کرنا پڑے گا. آئیے اور ٹرم دیکھتے ہیں. فیکٹر 2 ٹائپس کے فیکٹرز ہیں. پہلے اس ٹرم کو دیکھ لیں 3x², اس کا ایک حصہ ہے 3 اور دوسرا ہے x². تو اس میں 3 کو نومیریکل کویفیشنٹ کہا جائے گا اور x² کو لٹرل کویفیشنٹ کہا جائے گا. 3 ایز نومیریکل اور x² ایز لٹرل کویفیشنٹ, اور یہ 3x² ٹرم کو فیکٹر کہیں گے. آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں.
اب یہاں پہ ٹرمز ایک جگہ پہ سمرائز کر دی گئی ہیں کہ مونومیل ایکسپلین کیا گیا 1، بائنومیل 2، ٹرائنومیل 3 اور پولینومیل اگر 3 سے زیادہ ٹرمز ہیں تو ان کو پولینومیل کہیں گے. پھر فیکٹرز میں 2 فیکٹر ہوئے، نومیریکل کویفیشنٹ اور لیٹرل کویفیشنٹ. تو ان کے کمبینیشن سے مختلف الجبرائک ایکسپریشنز بنائے جاتے ہیں. آئیے آگے چلیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیے کہ ایگزامپل دی گئی ہے 36x² ڈیوائڈیڈ بائی 60xy². تو اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں کہ ہم فیکٹرز کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے آئیڈینٹیفائی فیکٹرز ان دا نیومریٹر اینڈ ڈینومینیٹر. وہ کامن فیکٹرز کو سٹیپ 1 میں ڈھونڈنا ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کینسل فیکٹرز ان دا نیومریٹر اینڈ ڈینومینیٹر. تو اس ٹرم کو دیکھیے 36x² کا آپ نے بریک ڈاؤن کیا. تو بریک ڈاؤن کیا ہوا کہ 3×12 آپ نے اس کو لکھا، اور 3×12 اس لیے لکھا کہ اگر نیچے آپ دیکھیں تو 60 کی فگر ہے. سو اٹ مینس کہ ایک کامن فیکٹر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے 12، یعنی 12 سے اگر 3 کو ملٹیپلائی کریں 36 اور 12 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 60، یعنی کامن فیکٹر آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا کہ نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں میں یہ 12 از دا کامن فیکٹر. پھر آپ نے اس کو اوپن کیا، x² کو لکھا ایز x انٹو x، یعنی ود ان بریکٹ جب 2x لکھے جا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ پروڈکٹ آف 2 x's ہے، اور ان ادر ورڈس x² ہے. نچلی ٹرم آپ دیکھیے ڈینومینیٹر، تو اس میں x پھر y² تھا، تو ہم نے کھول کے لکھا x y انٹو y. تو اب آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن آف فیکٹرز تو ہو گئی. تو سٹیپ 2 پہ آئیے، کینسل کیجئے ان فیکٹرز کو جو کامن ہیں. تو پہلے تو آپ نے 12 کو کینسل کیا، دونوں جگہ پہ 12 دیا ہوا ہے. پھر نیکسٹ x کو x کے ساتھ کینسل کیا. پھر اس کے بعد فردر x چونکہ کوئی نہیں، y البتہ نظر آ رہا ہے کہ y نیومریٹر میں بھی ہے اور ڈینومینیٹر میں بھی ہے. تو اس کو آپ نے کینسل کیا تو آپ کے پاس جو ٹرم باقی اب رہ گئی وہ 3x ڈیوائڈیڈ بائی 5y. اب اگلی سلائیڈ پہ آتے ہیں. اب ڈویژن یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے ایک ایگزامپل کہ ڈویژن آپ مونومیل کے ساتھ کر رہے ہیں. یہاں پہ مونومیل کیا ہے؟ 8a، اور اس میں بھی اسی طرح سے سٹیپس ہیں کہ پہلے آپ ڈیوائڈ کریں، ڈیوائڈ ایچ ٹرم ان دا نیومریٹر بائی دا ڈینومینیٹر. پہلے یہ کرنا ہے پہلے اسٹیپ میں. دوسرے اسٹیپ میں کینسل فیکٹرز ان دا نیومریٹر اینڈ ڈینومینیٹر. تو لیٹس لک ایٹ دس ایکسپریشن 48a² minus 32ab ڈیوائڈیڈ بائی 8a. تو پہلا ہمارا اسٹیپ تھا کہ ہم نے ڈیوائڈ کرنا تھا. مونومیل 8a ہے تو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں 48a² کو. پہلے آپ نے ڈیوائڈ کیا 8a سے، پھر آپ نے مائنس سائن لکھا. پھر 32ab کو 8a سے آپ نے ڈیوائڈ کیا، پھر ایکول سائن. اس کو پھر آپ نے ایکسپینڈ کیا جو پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ a² کو لکھا جا رہا ہے 48a انٹو a، اور اس کے بعد نیچے آ گیا 8a مائنس 32ab ڈیوائڈیڈ بائی a. تو یہ اس شکل میں اب یہ فگرز آ گئیں، یہ ایکسپریشن آ گیا کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں. مثلا پہلی فگر جو ہے 48a انٹو a ڈیوائڈیڈ بائی 8a، تو obviously 48 اور a میں کامن فیکٹر 8 ہے، تو اس کو ہم 8/6 لکھ سکتے ہیں، اور 8 کے ساتھ 8 کینسل ہو جائے گا، اور نیکسٹ a ول بی کینسلڈ بائی a.
تو آپ کے پاس پہلی ٹرم جو ہے 6a رہ جائے گی. دوسری ٹرم آپ دیکھیے 32ab ہے، تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 8a پہ. 32 اور 8 میں کامن فیکٹر از 8. 32 کو آپ لکھیں گے 4 انٹو 8. 8 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، اے کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، تو یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا 4b. تو اس طرح سے یہ آپ نے الجبرے کا ایکسپریشن سمپلیفائی کر لیا. اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ملٹی پلائنگ پولینومیلز، تو اس کو کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ کا ایکسپریشن ہے -x پھر ود ان بریکٹس، اور فرسٹ ٹرم ہے 2x²، یعنی فیکٹر پہلا جو ہے 2x² ہے، -3x -1. اب اس کو ہم کیسے ملٹیپلائی کریں گے کہ اس کو ہم x کو پہلی ٹرم کے ساتھ ود ان بریکٹ ہم لکھ رہے ہیں -x ود ان بریکٹس، پھر 2x² ود ان بریکٹس. پلیز نوٹ کہ یہ -x جب مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو پلس ہو جائے گا. ملٹیپلیکیشن جب آپ کر رہے ہیں مائنس انٹو مائنس از پلس، تو اس کو آپ جس طرح سے یہاں لکھا گیا ہے کہ پلس پہلے لکھ کے پھر -x کو ود ان بریکٹس لکھا، پھر -3x کو ود ان بریکٹس لکھا، اور پلس سائن پھر آپ شو کر رہے ہیں، اور پھر آپ -x کو 1 کے ساتھ -1 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو ایک طریقہ ہے کہ جس میں پہلے آپ سائن پلس لکھتے ہیں، ایکچوئل فیکٹر کو ایز اٹ از لے لیا جاتا ہے اس کے سائن کے ساتھ، پھر بعد میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں یعنی پروڈکٹ جو نکلتا ہے وہ obviously جہاں -2 آ جائیں گے تو وہ پلس ہو جائیں گے. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایریا وہ ہے ایکسپوننٹس کا. اگلی سلائیڈ جو آپ کے سامنے اب نظر آ رہی ہے، اس میں ایکسپوننٹس کے رولز ایکسپلین کیے گئے ہیں کہ ایکسپوننٹس کیسے کیے جاتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس یہاں شو ہو رہی ہیں، اور چونکہ آپ نے ایکسپوننٹس کی کیلکولیشنز خاص طور پہ انیوٹی میں آپ نے یہ کافی استعمال کرنا ہے ایکسپوننٹ کو، تو اس سلائیڈ کو ملاحظہ کیجئے. اس میں 4 ایگزامپلس ہیں. پہلی ایگزامپل ہے 3⁻⁴، اس کے بعد ہے 3⁻² انٹو 3⁻³ پھر اگلی ایگزامپل ہے 1 + i⁻20 ڈیوائڈیڈ بائی 1 + i⁻8. پھر چوتھی ایگزامپل ہے 3⁻² ود ان بریکٹس ⁻⁴. تو رول کیا ہوا کہ پہلے کیس میں آئیے 3⁻⁴ والی جو فگر ہے اس میں بیس ہے 3 اور ایکسپوننٹ 3⁻⁴ آپ کر رہے ہیں، اور اس کو لکھا جا رہا ہے کہ 3⁻⁴ کا مطلب ہے کہ 3 کو 4 ٹائمز آپ ملٹیپلائی اگر کر دیں 3 × 3 × 3 × 3، یعنی پاور یا ایکسپوننٹ کا یہ مطلب ہوا کہ اس فگر کو آپ اتنی بار لکھ لیں. مثلا 3⁻5 اگر ہوتا تو ہم 5 بار 3 کو ملٹیپلائی کرتے. تو جتنی بار ایک فگر ایکسپوننٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اتنے ٹائمز آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. تو یہ سوال جو تھا 3⁻⁴ یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس طرح سے لکھ کے 3 × 3 × 3 × 3، تو یہ بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ 9 × 9 دیٹس 81. تو دیٹس ون وے آف سالونگ پرابلمس ود ایکسپوننٹس. اب کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ٹائپ کی کیلکولیشنس ہوں گی کہ 3⁻² انٹو 3⁻³ تو اس کو سمپلیفائی کیا جائے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بیس تو ایک ہی ہے 3، تو جو پاورز ہیں ان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ ایکسپوننٹ کیا ہے، پہلے کا 2 اور دوسرے کا 3. جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے 2 + 3 تو یہ 5 ہو جائے گا. سو اٹ مینس کہ 3⁻5 سمپلیفائی کر کے ہم نے ایکول سائن پھر 3⁻5، اور اس کو جب ہم نے حل کیا تو 243 ویلیو آ گئی. تو یہاں پہ یہ رول نکلا
کہ جب آپ اس ٹائپ کے ایکسپوننٹس، اس قسم کے فیکٹرز آپ کو نظر آئیں تو آپ ان کے جو ایکسپوننٹس ہیں ان کو ایڈ کر لیں جہاں ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے. اب اگلی جو ایگزامپل ہے 1 + i raised to 20 ڈیوائڈیڈ بائی 1 + i raised to 8، اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسپوننٹس ہیں، جو نیومریٹر میں ایکسپوننٹ ہے مثلا 20 اور ڈینامینیٹر میں ایکسپوننٹ ہے 8، تو ان دونوں کو سبٹریکٹ کیا جاتا ہے، یعنی 20 - 8 اٹ مینس کہ آپ کے پاس 12 ویلیو آ گئی. تو اب یہ کنورٹ ہو کے یہ ایکسپریشن 1 + i raised to 12 ہو گیا. تو یہ تھرڈ رول آف ایکسپوننٹ. اب فردر آئیے کہ ود ان بریکٹس آپ نے لکھا ہوا ہے 3 raised to 2 اور بریکٹ سے باہر آپ کر رہے ہیں raised to 4، یعنی کیا مطلب ہوا کہ 3 raised to 2 کی جو ویلیو ہے اس کی پاور آف 4 آپ نے کیلکولیٹ کرنی. تو ایک تو طریقہ اوبیسلی یہ ہے کہ آپ 3 raised to 2 کریں، دیٹ از 9، پھر 9 raised to 4 کی کیلکولیشن کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کے ایکسپوننٹ کا ریزلٹنگ جو ایکسپوننٹ نکل رہا ہے اس کو پہلے نکال لیں. یہاں پہ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے کہ مثلا 2 از دی ایکسپوننٹ اور بریکٹ سے باہر ہے 4، تو 2 × 4 8 ہوگا. تو وچ مینس کہ سمپلیفائڈ ایکسپریشن جو ہے وہ 3 raised to 8 اور اس کی ویلیو جب آپ نکالیں گے تو یہ 6561 آ جائے گی. تو لیٹ می ناؤ سمرائز یہ جو ایکسپوننٹس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب جو ہم نے سلائیڈ پہ دیکھا رول آف ایکسپوننٹس، یہ بڑا امپورٹنٹ رولس ہیں، کئی جگہ آپ ان کو استعمال کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں فوراً پتہ لگ جائے کہ سمپلیفائی کیسے کرنا ہے. تو پہلا رول تو یہ تھا کہ 3 raised to the power 4 اگر ایگزامپل ہے تو اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں 3 × 3 × 3 × 3، یعنی جتنے ایکسپوننٹ کی جو ویلیو ہے اتنے ٹائمز اس فگر کو آپ لکھ لیں. مثلا x raised to the power 5 اگر ہے تو x × x by x by x by x 5 times x کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن آ جائے گا. اس کے بعد ایگزامپل تھی، دوسرا رول تھا کہ دو فگرز ہیں، بیس ایک ہی ہے، 3 raised to the power مثلا 5 ہے اور دوسرا 3 raised to the power 5 اگین، تو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو ایکسپوننٹس ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے، یعنی 5 + 5 10، تو آپ اس کو ری رائٹ کریں گے 3 raised to the power 10. اب ایک اور ایگزامپل ہے، تیسرا رول ڈویژن والا، کہ 3 raised to the power 20 ڈیوائڈیڈ بائی 3 raised to the power 15. اب بیس ایک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو نیومریٹر میں ویلیو ہے 3 raised to the power 20 اس کا ایکسپوننٹ ہے 20، اس کو 15 میں سے نکالیں تو 5 رہ گیا. تو اٹ مینس کہ ہم نے سمپلیفائی کر کے 3 raised to the power 5 کر لیا. اب چوتھا رول کہ 3 raised to the power 5 ود ان بریکٹ لکھا ہوا ہے raised to the power 5. سو اٹ مینس کہ یا تو آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ 3 raised to the power 5 کو پہلے سالو کر لیں اور پھر raised to the power 5 اس کو ری رائٹ کریں. دوسرا جو سمپل طریقہ ہے کہ جو ایکسپوننٹس ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں، یعنی 3 raised to the power 5 ود ان بریکٹ raised to the power 5 کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایکسپوننٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، یعنی 5 × 5 is 25. تو سمپلیفائڈ ایکسپریشن اس کیس میں 3 raised to the power 25 ہو گیا. تو یہ 4 بڑے امپورٹنٹ میتھڈس آف ڈیلنگ ود ایکسپوننٹس. اب آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایگزامپل. اس ایگزامپل میں
آپ نے دیکھا کہ فگر ہے 3x raised to the power 6 y raised to the power 3 divided by x raised to 2 and z raised to 3. تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیپ 1 کہ سمپلیفائی ان سائڈ دا بریکٹس فرسٹ، اس کو آپ پہلے سمپلیفائی کریں. تو وہ سمپلیفائی آپ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جو کامن فیکٹرز ہیں ان کو پہلے حل کر لیں. مثلا 3x raised to the power 6 اور پھر تھا x raised to the power 2 اور ادھر y raised to the power 3 تھا، تو ہم نے x raised to the power 2 کو سالو کیا اور ہمارے پاس اوپر 3x raised to the power 4 آ گیا. اب اس کو آپ فردر جب سمپلیفائی کریں گے، بریکٹ کو جب آپ کھولیں گے تو اس ایکسپوننٹ کو جو ریز ٹو دا پاور 2 تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ طریقہ ہوا. یہ رول 4 اور رول 2 اور 3 کی اپلیکیشن آپ نے دیکھی. اب آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہمارا ایک نیا کانسیپٹ شروع ہو رہا ہے، لینئر ایکویشن. اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پہلے لیکچر میں نے کافی تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان کو جب سمرائز کرنے لگیں تو وہ ایک لینئر ایکویشن بن جاتی ہے. جب لینئر ایکویشنز کے طور پہ ایکسپریشنز لکھ لیے جائیں تو ان میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ایکسپریشن میں 3 ویریبلس ہیں اور 2 ویریبل نون ہیں تو تیسرا ایکسپریشن بائی ری ارینجنگ دا ٹرمز ان دی ایکسپریشن اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. تو لینئر ایکویشن ہمارے لیے چونکہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے اور اس سے ہم نے ڈیسیژن میکنگ میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ مختلف جو مارکیٹس میں ہم جا رہے ہیں، مختلف پروڈکٹس ہیں، مختلف ان کی سیلز پرائسز ہیں، ہم نے اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہیں تو وہ لینئر پروگرامنگ کو یوز کر کے ڈیولپ ہوتی ہیں. لینئر ایکویشنز کا ان میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لینئر ایکویشن کو سمجھیں اور یہ کیسے ری ارینج کیا جاتا ہے. اس لیکچر میں صرف انٹروڈکٹری مٹیریل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، صرف لینئر ایکویشن کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، چھوٹی سی اگزامپل کی جا رہی ہے اور بعد میں ایک علیحدہ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم لینئر ایکویشنز کو حل کریں گے. تو آئیے اس سلائیڈ پہ ہم دیکھیں کہ لینئر ایکویشن کا انٹروڈکشن کیسے دیا گیا. اس میں آپ نوٹ کریں کہ لیفٹ سائڈ پہ ایکویشن میں ایکوالٹی کا کانسیپٹ یہاں دکھایا گیا کہ ایک ایکویشن آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن ہے. یہ ایک ہاتھ میں آن دا لیفٹ سائڈ دکھایا ہوا ہے a+9 اور دوسری سائڈ پہ دوسرے ہاتھ میں دکھایا گیا ہے 137 اور درمیان میں لکھا ہوا ہے کہ a = ? یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس سمپل سی ایکویشن میں a کی ویلیو کیا ہے، یعنی a+9 = 137. تو اب a کی ویلیو کیسے نکالی جائے گی؟ تو ایک سمپل آپریشن ہے کہ جس میں آپ ٹرمز کو ری ارینج کر رہے ہیں. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ 9 کو آن دا رائٹ سائڈ آف دی ایکول سائن لے جا رہے ہیں. یعنی ری ارینج کیا کہ a+9 = 137 کو ری رائٹ کیا a = 137 - 9. تو اس سے ہمارے پاس جواب آ گیا کہ a = 128. تو یہ پہلی ایک چھوٹی سی لینئر ایکویشن کی اگزامپل ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایک اور اگزامپل یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے اور وہ اگزامپل کیا ہے کہ x = 341.25 + 0.025x. تو اس میں سوال یہ ہے کہ x کی ویلیو کیا ہے. اب یہاں پہ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی ایکویشن ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس پہ ایک چھوٹی سی آبزرویشن
کہ یہ جو لینئر ایکویشنس ہیں اصل میں پرابلمس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، پرابلمس کو الجبرا ایکویشنز کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور جہاں پہ ایک ویلیو چینج ہو رہی ہو تو اس کو ہم ایک ویریبل کے نام سے ڈیفائن کر دیتے ہیں، مثلا ویریبل ایکس، اور بیسڈ آن سرٹن ایکسپیرئنسز، مثلا یہ جو ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک اسٹریٹ لائن کی ایکویشن ہے۔ جب آپ جیومیٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسٹریٹ لائن کی ایکویشن اے پلس بی ایکس ٹائپ کی ہوتی ہے، جہاں پہ اے اور بی نومیریکل ویلیوز ہیں۔ تو اس ایکویشن میں یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ نومیریکل ویلیوز دی ہوئی ہیں لیکن ایکس کی ویلیو نہیں دی ہوئی، تو اس میں اٹ مینس کہ یہ ایک اسپیسیفک سچویشن تھی جہاں پہ یہ ویلیوز ڈیفائن ہو گئیں، ورنہ یہ اے پلس بی ایکس تھا اوریجنلی، بٹ وی ڈیفائن دا ویلیو آف اے دین وی ڈیفائن دا ویلیو آف بی، ایکچوئل ڈیٹے سے آپ نے ڈرائیو کیا، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکس کی ویلیو پتہ لگے کیا ہے۔ تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلا جو سٹیپ ہے کلیکٹ لائک ٹرمز۔ لائک کا کیا مطلب ہے کہ ایک قسم کی جو ٹرمز ہیں ان کو پہلے آپ ایک جگہ پہ لے کے آئیے۔ اب لائک یہاں پہ ٹرمز کیا ہے کہ ایک لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ایکس اور رائٹ سائڈ پہ ایک پہلی ٹرم ہے 341.25، تو یہ تو اس میں تو ایکس نظر نہیں آ رہا، نو ایکس، سو اٹ مینس کہ ایکس اور 341.25 یہ ایک جیسی ٹرمز نہیں ہیں، سو ویل اگنور دس ٹرم۔ اگلی ٹرم جو ہے 0.025x، اس میں ایکس ہے، تو اس کو ہم وی ول ٹیک اٹ ٹو دا لیفٹ سائڈ آف دی ایکول سائن۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب ہمارے پاس ایکویشن آ گئی ایکس مائنس، جب لیفٹ سائڈ پہ لے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سائن چینج ہو جانا ہے، یعنی اگر یہ یہاں پہ پلس لکھا ہوا ہے 0.025 پلس 0.025x، تو اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ایکس مائنس 0.025x۔ اب اگر یہ سائن اوریجنل ایکویشن میں مائنس ہوتا، مثلا 341.25 مائنس 0.025x، تو اس کو ری رائٹ کرتے تو ایکس پلس 0.025x ہوتا۔ تو ہمارے اس کیس میں ایکس مائنس 0.025x equal to 341.25، تو ایکس میں سے جب آپ نے یہ 0.025x کو مائنس کیا، سبٹریکٹ کیا، تو آپ کے پاس آ گیا 0.975x equal to 341.25۔ تو یہ پہلا جو سٹیپ تھا نا کلیکٹ لائک ٹرمز، اس کو آپ نے کر لیا۔ اب دوسرا سٹیپ ہے کہ ڈیوائڈ بوتھ سائڈس بائی 0.975x، چونکہ ایکس کی ویلیو ہمیں چاہیے، تو ایکس کے ساتھ جو فیکٹر کویفیشنٹ نومیریکل کویفیشنٹ نظر آ رہا ہے 0.975، اس کو آپ دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ جب آپ دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، 341.25 ڈیوائڈیڈ بائی 0.975، تو اس سے ہمارا آنسر جو ہے x از اکول ٹو 350 وہ نکل آیا۔ اس طرح سے آپ نے لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کا طریقہ سمجھا، ایک سمپل لینئر ایکویشن کس طرح سے سالو کی جاتی ہے، اس کے دو سٹیپس کیسے کیے جاتے ہیں، لائک ٹرمز کو کس طرح سے ری ارینج کیا جاتا ہے، اور فائنل آنسر کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ آج کا لیکچر بھی بڑا بھرپور رہا، کئی باتیں ہم نے سیکھی۔ اگلے لیکچر میں اور انٹرسٹنگ میتھمیٹیکل کانسیپٹس پہ بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔